یہ عمران خان ابھی ہمارا ضد بن چکا ہے، ان کو مت چھیڑو، وہ ہمارا ضد بن چکا ہے، ہم اب اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اپنا جان دے گا عمران خان کے لیے انشاءاللہ۔ صحابیوں کو اٹھایا جاتا ہے، ارشد شریف کو دیکھے کس طرح ان لوگوں نے اس کو قتل کیا، ان کے ناخن نکالے۔ آپ نے اس اقدار ایک مخرور کو لا کے خزانے کے اوپر بٹھایا ہوا ہے اور ہمارے خان صاحب کے اوپر تم 80 پرچے کر رہا ہو، کیا ہم بھولے؟ پہلے انہوں نے بھٹو کو مارا، اب جو ہے یہ عمران خان کے پیچھے لگ گئے، اس سے پہلے انہوں نے فاطمہ جناح کے ساتھ یہ کیا، یہ کب تک چلے گا بھائی؟ بھائی بال بچوں کا عمران خان میرے لیے لڑ رہے ہیں، میں کیوں ادھر بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھوں؟ میں نکلا ہوں اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے، اپنے لیے۔ ہم اپنے قوم سے، اس پاکستانیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس فاشسٹ نظام کے خلاف اٹھ جائے کہ ان کا ہم واحد لیڈر ہے عمران خان، مسیحا ہے ہمارے لیے، خدا کی قسم مسیحا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر جو ہے نا ایک بڑا کرم ہے، مجھے ایسا لیڈر ملا 75 سالوں میں۔ کون ملا 75 سالوں میں اس بزدلوں کے علاوہ؟ تم اپنے لوگوں پہ بربریت کرتے ہو، جاؤ بزدلوں کشمیر کو پتہ کرو، فلسطین کو پتہ کر لو، اپنے لوگوں کو مار رہے ہو، شرم نہیں آتے آپ لوگوں کو؟ ہم کھڑے ادھر عمران خان حفاظت کے لیے، انشاءاللہ ہم پہنچ گئے عمران خان کے لیے۔ یہاں پہ ہم 3 دن سے آئے، یہ جو خان صاحب کے لیے آئے انشاءاللہ اس کا حفاظت کرنے کے لیے، اللہ کرے گے ہم عوام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کل جو یہ امپورٹڈ ٹولے نے جو ظلم اور بربریت کی ہے ہمارے نکتے بھائیوں پہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ چورو لٹیرو، تم لوگ اتنے ڈرپوک ہو، آؤ ہمارے ساتھ الیکشن لڑو، تا ہی پتہ چلے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو، ٹھیک ہے؟ اس طرح ظلم تم اپنے لوگوں پہ بربریت کرتے ہو، جاؤ بزدلوں کشمیر کو پتہ کرو، فلسطین کو پتہ کر لو، اپنے لوگوں کو مار رہے ہو، شرم نہیں آتے آپ لوگوں کو؟ ہم کھڑے ادھر عمران خان حفاظت کے لیے، انشاءاللہ ہم پہنچ گئے عمران خان کے لیے خیبر پختونخوا سے اپنے پنجابی بھائیوں کے ساتھ۔ کل تم لوگوں نے جو کیا انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں عمران خان کے لیے، ہم اس کو آنچ آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو پیچھے آپ کے بال بچے ہیں، کیا آپ کو بال بچوں کا کوئی فکر نہیں ہے؟ بھائی بال بچوں کا عمران خان میرے لیے لڑ رہے ہیں، میں کیوں ادھر بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھوں؟ میں نکلا ہوں اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے، اپنے لیے، اور یہ ان چوروں لٹیروں کے خلاف، کیونکہ انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ واحد لیڈر ہے عمران خان، مسیحا ہے ہمارے لیے، خدا کی قسم مسیحا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر جو ہے نا ایک بڑا کرم ہے، مجھے ایسا لیڈر ملا 75 سالوں میں۔ کون ملا 75 سالوں میں اس بزدلوں کے علاوہ؟ ان کے تو بچے باہر، وہ بگوڑا باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ نواز شریف باہر بیٹھا ہوا ہے بگوڑا۔ اس طرح کے لیڈر چاہیے، ایسا لیڈر چاہیے۔ وہ مریم جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ گھر کے اندر بیٹھا ہے، پاکستان میں بیٹھا ہے، تمہاری باپ کی طرح نہیں ہے، بزدل بھاگ گیا ہوا ہے۔ تو آپ حکومت کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں حکومت کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ توشہ خانہ اور یہ وہ چھوڑ دے، بزدلو الیکشن اناؤنسمنٹ کر لو، الیکشن کرے، آ جائے تاکہ ہم پتہ چلے کہ کس طرح ہم انشاءاللہ 2 اکثریت سے خان آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تیار رہو، تم لوگوں کو ہم اینٹ سے اینٹ بجائیں گے انشاءاللہ عوام، اور عمران خان کو ہم لائیں گے، کیونکہ ہم لوگوں نے یہ عمران خان ابھی ہمارا ضد بن چکا ہے، ان کو مت چھیڑو، وہ ہمارا ضد بن چکا ہے، ہم اب اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اپنا جان دے گا عمران خان کے لیے انشاءاللہ۔ پبلک کو پریشان کیا ہوا ہے، سارا پورے پاکستان میں ہیجان برپا کیا ہوا ہے انہوں نے، یہ صرف الیکشن نہیں کرانا چاہتے ہیں اور ہمارا لیڈر الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، ہم اسی لیے آئے ہیں اور اس کو یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں بیکار کے جھوٹے کیسوں میں، تو ہم اس کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے تو آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ ہم اسی طرح احتجاج کرتے رہیں گے، یہ جمہوری ملک ہے، اس میں الیکشن کرانا پڑیں گے ان کو، نہیں تو یہ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ مارشل لا ہے، سول مارشل لا ہے، یہ ڈکلیئر کریں، نہیں تو ہم الیکشن کی ڈیمانڈ کرتے رہیں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ ہم اس اگر کے یہ خان صاحب کو گرفتار کرتے ہیں تو پھر کیا لائحہ عمل ہوگا؟ یہ ہمیں مار کے ہی جائیں گے، یہ جتنے لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئیں گے یہ سب یہ مرنے کے لیے آئے ہیں، سر پہ کفن باندھ کے آئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ خان کو ایسے گرفتار نہیں کر سکتے، ہمیں ایسے خان کو گرفتار کرنے نہیں، یہ ہماری آخری امید ہے۔ پہلے انہوں نے بھٹو کو مارا، اب جو ہے یہ عمران خان کے پیچھے لگ گئے، اس سے پہلے انہوں نے فاطمہ جناح کے ساتھ یہ کیا، یہ کب تک چلے گا بھائی؟ یہ کب تک چلے گا؟ آپ مجھے بتائیں، یہ کب تک چلے گا ایسا؟ پر دیر چترال کی طرف سے ہم کل رات سے یہاں پہ جب بھی ہمیں اطلاع ملی کہ زمان پارک کو جو ہے نا عمران خان کو ان کے ورکرز کی مدد کی ضرورت ہے، تو پوری طور پر اعظم خان ہم جو کہ ہمارے سابق ایم پی ہے اس کے حکم پر ہم پوری طور پر دیر سے روانہ ہوئے اور رات 2 بجے یہاں پہ پہنچے، اور ابھی تک ہم اس انتظار میں ہے۔ اسپیشلی ہم یہ میسج رانا ثناء اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ اب تم کدھر ہو؟ ہم تو آئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں،
اب آپ اگر جو ہے نا پریس کانفرنس میں بیٹھ کے مونچوں کو تاؤ دے کے بدماشی کر رہے ہیں، اب آپ کدھر ہو؟ آ جاؤ نا، یہ ہمارے ساتھ دیکھیں نا، ہم نے بہت سے ایسے آپ لوگ یہ بندوبست کے لیے بندے لے کے آئے ہیں، لیکن اس طرح ہم 70 سال سے اس ملک میں آزادی کا بول بالا کہہ کے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم آزاد ہو جائے۔ ہم ان غلاموں سے، ان امریکن دلالوں سے جو ہم پہ مسلط کیا ہے، یہ 22 کروڑ عوام چاہتے ہی نہیں ان لوگوں کو، اور یہ لوگ ہمارے سروں پہ بیٹھ کر انہوں نے ہمارے اقتدار کو چھینا ہوا ہے۔ اس طرح ہم 70 سال سے اس ملک میں آزادی کا بول بالا کہہ کے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم آزاد ہو جائے۔ ہم ان غلاموں سے، ان امریکن دلالوں سے جو ہم پہ مسلط کیا ہے، یہ 22 کروڑ عوام چاہتے ہی نہیں ان لوگوں کو، اور یہ لوگ ہمارے سروں پہ بیٹھ کر انہوں نے ہمارے اقتدار کو چھینا ہوا ہے۔ ہم 23 کروڑ عوام کو ان لوگوں نے زدوکوب کیا ہوا ہے۔ پاکستان کو ان لوگوں نے ایک جیل خانہ بنا کے ان قوم کو، سارے قوم کو، مطلب اس کی رائے کو، اس کی جو حقوق ہے اس کو پامال کر کے ہمیں زندی بنایا ہوا ہے۔ ہم دنیا کی جو ہیومن رائٹس تنظیمیں ہیں، جو دنیا کے اور عالمی UN کے جو تنظیمیں، ہم سب سے درخواست کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں کس طرح انسانی حقوق پامال ہو رہا ہے، کس طرح صحافت پر جو ہے نا ظلم و تشدد کیا، صحابیوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ ارشد شریف کو دیکھیں کس طرح ان لوگوں نے اس کو قتل کیا، ان کے ناخن نکالے۔ کس طرح ہمارے جو لیڈرز ہیں، جو سینسیئر لوگ ہیں، جو محب وطن ہے، اس کو ہے نا جیلوں میں ڈال کے اس پہ تشدد کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے نا اس کی عزت کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ ہم پاکستانیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا را نکلے، ابھی وقت ہے اس ملک میں کو آزادی دلانے کا، اس قوم کو ان غلاموں سے آزادی دلانے کا۔ نکلے پاکستان کے لیے، عمران خان کے لیے، سب نکلے۔ حکومت کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ 23 کروڑ عوام جو ہے یہ آپ کو نہیں چاہتے۔ کوئی بھی آپ مینڈیٹ لے لے، الیکشن کروائے، آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کتنے پانی میں ہے۔ برائے مہربانی ہماری حکومت چھوڑے اور جنرل الیکشن کروائے تاکہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ ایک جمہوری ریاست ہے، یہاں پر عوام کی رائے کا قدر کیا جائے گا، یہاں پہ عوامی رائے کو جو ہے نا اہمیت دی جاتی۔ جمہوریت میں ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ جنرل الیکشن کروائے، جو بھی جمہوری طریقے سے اقتدار پہ آئے گا وہی ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ جس طرح آپ مسلط کیے گئے ہیں ہم پہ، بالکل ہم آپ لوگوں کو قبول نہیں کرتے۔ جب عوام نکلتی ہے اور عوام ایک آدمی کو چاہتے تو اداروں کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے اس آدمی کو اٹھاتے ہیں۔ یہ پورے پاکستان کے جتنے بھی عوام ہیں، 22 کروڑ عوام، ان سب لوگ عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم بیرونی ملک میں رہ رہے، وہاں لوگوں کی عزت دیکھو، اب تو سوشل میڈیا پر سب پوری دنیا چل رہی ہے، اور ادھر ادارے اپنے مفادات کے لیے کچھ لوگوں کو لا کے بٹھاتی ہے، تو یہ سراسر پاکستان کے عوام کے لیے ظلم ہے۔ ہم خدا را اپنے اداروں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا را اپنے اس عوام پر رحم کریں، یا عوام جو چاہتی ہے اس کو لاؤ، تم اپنی مرضی کو چھوڑو، بس تمہیں جو چاہیے، جو تم بولو اٹھو وہ اٹھے گا، جو بیٹھے گا بیٹھو، وہی نہیں چلے گا۔ ابھی ہمیں ایک مضبوط پاکستان چاہیے، اپنے ایک آزاد پالیسی چاہیے جیسے عمران خان بنا رہا تھا، اور ان ظالموں نے نہیں چھوڑا۔ حکومت کو تو یہی چاہیے کہ اگر یہ بولتا عمران خان صحیح نہیں تھا، ہم ملک کو صحیح چلا رہا تھا، تو جب سے 10 مہینے انہوں نے چلایا، انہوں نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اگر ان کو طریقہ نہیں آتا یہ کیوں آیا؟ وہ چھوڑ دیتا تو کچھ کر لیتے، لیکن جب وہ نہیں سمجھتے اور آپ سمجھدار تھے، آپ نے اس اقدار ایک مخرور کو لا کے خزانے کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، اور ہمارے خان صاحب کے اوپر تم 80 پرچے کر رہا ہو، کیا ہم بھولے؟ کیا ہم سمجھ نہیں ہے؟ ہم بھیڑ بکرے تو نہیں ہیں، انسان، ہم سمجھتے ہیں انہوں نے اس کو کیوں لا کے اس خزانے کے اوپر بٹھایا۔ ہم یہ بالکل نہیں مانیں گے، پاکستان کا بچہ ہی نہیں مانیں گے، ہم صرف ایک خان کو مانیں گے انشاءاللہ۔